السلام علیکم دوستو، آج ہم پروناؤن کے بارے میں پڑھیں گے۔ پروناؤن کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ایک سادہ جملے کا سٹرکچر معلوم ہو کہ ایک سادہ جملہ کس طرح بنتی ہے۔ سادہ جملے میں تین چیزیں ہوتی ہے: سبجیکٹ، ورب اینڈ آبجیکٹ۔ اس سینٹنس کی طرف دیکھیے۔ سارا رائٹس اے لیٹر۔ اس جملے میں سارا فاعل ہے، رائٹس فعل ہے، اے لیٹر مفعول ہے، یعنی سارا سبجیکٹ، رائٹس ورب، اے لیٹر آبجیکٹ۔ یہ تین چیزیں سمجھنے کے بعد پروناؤن کا سمجھنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے۔ یہ تین اور سادہ جملے ہیں: سارا ہیلپس اسلم، شی ہیلپس اسلم، شی ہیلپس ہم۔ سارا ہیلپس اسلم، پھر میں نے لکھا ہے شی ہیلپس اسلم۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلم کی مدد کون کرتی ہے تو آپ کہیں گے سارا، حالانکہ میں نے دوسرے جملے میں سارا کا لفظ استعمال نہیں کیا ہے، بلکہ اس کی جگہ میں نے استعمال کیا ہے شی۔ اسی طرح تیسری سینٹنس میں شی ہیلپس ہم، اوپر والے جملے میں سارا ہیلپس ہم کے لیے سارا کے لیے شی اور اسلم کے لیے میں نے ہم استعمال کیا ہے۔ تو پروناؤن یہی چیز ہے اصل میں۔ A word that is used instead of a noun is called pronoun۔ جس طرح ان جملوں میں she in place of سارا آیا ہے، he in place of اسلم آیا ہے۔ اس کے بعد تین چیزیں اور سمجھنا ضروری ہے۔ پرسنز آف پروناؤن جس کو کہتے ہیں، اردو میں اس کو ضمیر یا ضمائر کی صیغے کہتے ہیں، لیکن انگریزی میں یہ انتہائی سادہ اور سمپل ہے۔ بس تین چیزیں ہیں: فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن، اور پھر تقریباً ہر ایک میں دو دو صیغے یا پرسنز آتے ہیں۔ جو کوئی بات کرتا ہے تو اس کے لیے آئی اور وی کا استعمال ہوتا ہے، یہ فرسٹ پرسن ہے۔ واحد کے لیے آئی، جمع کے لیے وی۔ سیکنڈ پرسن یو، واحد اور جمع دونوں کے لیے۔ تھرڈ پرسن جو غائب ہو، یہاں نہ ہو اور اس کی بات کی جاتی ہو، ہی، شی، اٹ۔ یہ تینوں واحد، ہی مذکر کے لیے، شی مؤنث کے لیے، اٹ بے جان چیز یا جانوروں، پودوں وغیرہ کے لیے، اور ان کا جمع دے۔ مثالوں سے خوب واضح ہو جاتی ہے: آئی ہیلپ دا پور، وی ہیلپ دا پور۔ میں غریب کا مدد کرتا ہوں، ہم غریبوں کی مدد کرتے ہیں۔ یو ہیلپ دا پور، یو ہیلپ دا پور۔ ہی ہیلپس دا پور میل کے لیے، شی ہیلپس دا پور فیمیل کے لیے، دے ہیلپس دا پور جمع کے لیے۔ اس طرح کیسز آف پروناؤن کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ پروناؤن کے چار کیسز ہو سکتے ہیں۔ اس جملے کی طرف دیکھیے: سارا ہیلپس ہر بردر اسلم۔ سارا ہیلپس ہر بردر اسلم۔ شی کین ہیلپ ہر بردر ہر سیلف۔ تو اس میں یہ سارا کے لیے جو لفظ شی آیا ہے یہ سبجیکٹ کی جگہ ہے، تو ایسی صورت میں اگر کوئی فاعل سبجیکٹ کی جگہ ہو تو اس کو کہا جائے گا سبجیکٹیو فارم یا سبجیکٹیو کیس۔ جیسے کہ اس کی مثالیں آئی، وی، یو، ہی، شی، دے، یہ سبجیکٹ کی جگہ آئیں گے۔ اس کے بعد پوزیسیو کیس ہے۔ پوزیسیو کیس کا مطلب پوزیشن ہولڈ کرنا ہے۔ پوزیس مین رکھنا۔ جب میں کہتا ہوں یہ میرا پن ہے، یہ میرا کتاب ہے، یہ میرا قلم ہے،
تو اسی قلم پر یہ لفظ میرا قبضہ ظاہر کرتا ہے. اسی کے لیے مائی مائن، our ours، yours، his her، theirs. اسی طرح آبجیکٹیو جب یہ پروناؤن آبجیکٹ کی جگہ ہو، جس طرح اوپر کے سینٹنس میں اسلم ہے، اسلم آبجیکٹ کی جگہ ہے، یا ہر برادر آبجیکٹ کی جگہ ہے، تو یہ اسی کے لیے آئیں گے می، اس، یو، ہز، ہر، دم. ریفلیکسیو کا مطلب ہے جس میں ریفلیکشن واپس اپنے سبجیکٹ کی طرف ہو. جس طرح دوسری سینٹنس میں آپ دیکھیے شی کین ہیلپ ہر بردر ہر سیلف، وہ اپنے بھائی کا مدد خود کر سکتی ہے، خود. تو یہ ہر سیلف واپس شی کی طرف اشارہ کرتی ہے، تو اس صورت میں اس کو ریفلیکسیو پروناؤن کہا جائے گا. ٹائپس آف پروناؤن اور کیسز آف پروناؤن میں اتنی زیادہ فرق تو نہیں ہے. ان جملوں کی طرف دیکھیے، سارا ہیلپس اسلم، شی ہیلپس اسلم. اس میں سارا کے لیے شی آیا ہے، دونوں فائل کی جگہ پہ ہے، سبجیکٹ کی جگہ پہ ہے. اسی طرح دوسری سینٹنس میں سارا ہیلپس ہم، ہم کی سپیل میں کچھ فرق ہے، HIM چاہیے تھا. سارا ہیلپس ہم، اس کی مدد کرتا ہے، تو یہ ہم مفعول کی جگہ پہ آیا ہے. تو جو پروناؤن فاعل یا مفعول کی جگہ آ جائے تو اس کو پرسنل پروناؤن کہتے ہیں. اسی طرح جو پروناؤن قبضی کے لیے آ جائے کہ کسی چیز پر میرا قبضہ ہو تو اس کو پوزیسیو پروناؤن کہتے ہیں، پوزیشن سے ہے. جس طرح ہر ہیر، تیسری سینٹنس میں دیکھیے سارا کین کم ہر ہیر، اپنے بال، اپنے بال میں کنگھی کر سکتی ہے، تو یہ ہر پوزیسیو ہے، یہ بال اس کی ہے. اس طرح ریفلیکسیو میں ریفلیکشن ہوتا ہے واپس اپنی سبجیکٹ کی طرف، جیسے ہم سیلف. اور اس کے ساتھ ایک اور بھی کتابوں میں آتا ہے، یہ بھی ہے کہ جو فائل یا جو پروناؤن معلوم نہ ہو یہ انڈیفینٹ پروناؤن کہلاتا ہے. یہ تینوں جگہ آ سکتے ہیں، یہ پرسنل پروناؤن کی جگہ بھی آ سکتا ہے، پوزیسیو بھی آ سکتا ہے، ریفلیکسیو بھی آ سکتا ہے. جس طرح I helped somebody، it is somebody's house. اسی طرح یہ چار آسان چیزیں ہیں جس کو سمجھنے کے بعد پروناؤن میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا. ایک چیز اور ضروری ہے پروناؤن میں سمجھنے کے لیے کہ پروناؤن اینٹیسیڈنٹ ایگریمنٹ، کبھی کبھی اس میں بچوں سے غلطی ہو جاتی ہے. اس جملے کی طرف دیکھیے، میں کہتا ہوں میرا چچا پشاور سے آیا، ہم نے میرے لیے کتاب لایا. اس میں غلطی آپ خود پکڑ سکتے ہیں کہ کون سی غلطی ہے. اسی طرح یہ غلطی انگریزی میں بھی ہو سکتی ہے. My uncle came from Peshawar. I brought a book for me. سو یہ دونوں سینٹنس غلط ہے کیونکہ اس میں پروناؤن کا اپنے اینٹیسیڈنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں ہے. یہ ایگریمنٹ پلورل سنگولر کی بھی ہو سکتی ہے، مذکر مؤنث کی بھی ہو سکتی ہے، اور اسی طرح غلط پروناؤن لگانے کی بھی ہو سکتی ہے. اسی طرح یہ ٹھیک طور پر ایسے بولا جا سکتا ہے کہ میرا چچا پشاور سے آیا، اس نے میرے لیے کتاب لایا. My uncle came from Peshawar. He brought a book for me. تو ابھی یہ بالکل درست ہو گئی اور دونوں کا ایگریمنٹ بالکل برابر ہے. اللہ حافظ.